ایک مرتبہ حضرت مغیرہ بن شعبہ کوفہ کی جامع مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے دائیں بائیں اہل کوفہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنی دیر میں حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے۔ حضرت مغیرہ نے انہیں خوش آمدید کہا اور چارپائی کی پائنتی کے پاس انہیں بٹھا لیا۔ کچھ دیر کے بعد ایک کوفی حضرت مغیرہ کے سامنے آ کر کھڑا ہوا اور کسی کو گالیاں دینے لگا۔ انہوں نے پوچھا، مغیرہ یہ کسے برا بھلا کہہ رہا ہے؟ انہوں نے کہا، یہ حضرت علی کو۔ انہوں نے 3 مرتبہ حضرت مغیرہ ہی کو ان کا نام لے کر پکارا اور فرمایا، مغیرہ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ آپ کی موجودگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کو برا بھلا کہا جا رہا ہے اور آپ لوگوں کو منع نہیں کر رہے اور نہ اپنی مجلس کو تبدیل کر رہے ہیں۔ میں اس بات کا گواہ ہوں کہ میرے کانوں نے نبی علیہ السلام سے یہ سنا ہے اور میرے دل نے اسے محفوظ کیا ہے کہ ابو بکر جنتیوں میں سے ہیں، عمر، علی، عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن مالک، اور ایک 9واں مسلمان بھی جنتیوں میں سے ہوگا جس کا نام اگر میں بتانا چاہتا تو بتا سکتا ہوں۔ اہل مسجد نے بآواز بلند انہیں قسم دے کر پوچھا کہ اے صحابی رسول، وہ 9واں آدمی کون ہے؟ تو فرمایا، تم مجھے اللہ کی قسم دے رہے ہو، اللہ کا نام بہت بڑا ہے، وہ 9واں آدمی میں ہی ہوں، اور 10ویں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اس کے بعد وہ دائیں طرف چلے گئے اور فرمایا کہ باخدا وہ ایک غزوہ جس میں کوئی شخص نبی محترم کے ساتھ شریک ہوا اور اس میں اس کا چہرہ غبار آلود ہوا، وہ تمہارے ہر عمل سے افضل ہے، اگرچہ ہمیں عمر نوح علیہ السلام ہی مل جائے۔ قیس بن ابی حازم بیان کرتے ہیں کہ میں مدینہ میں تھا، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں بازار میں جا رہا تھا، میں مقام التجار الزید پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص سواری پر سوار تھا، کافی سارے لوگ اس کے ارد گرد جمع تھے اور وہ محض حضرت علی کو گالیاں دے رہا تھا۔ اسی اثناء میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ وہاں تشریف لائے اور وہ بھی وہیں پر کھڑے ہو گئے۔ لوگوں سے پوچھا کیا ہوا؟ لوگوں نے بتایا کہ ایک آدمی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو گالیاں دے رہا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص آگے بڑھے، لوگوں نے ان کو راستہ دے دیا۔ حضرت سعد اس آدمی کے قریب آ گئے اور فرمایا، ارے تم علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو گالیاں کیوں دے رہے ہو؟ کیا وہ سب سے پہلے مسلمان نہیں ہوئے تھے؟ کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے والے سب سے پہلے شخص نہیں تھے؟ کیا وہ سب سے زیادہ دنیا سے بے رغبت نہیں تھے؟ کیا وہ سب سے زیادہ علم رکھنے والے نہیں تھے؟ اس کے علاوہ بھی حضرت سعد بن ابی وقاص نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کافی فضائل گنوائے، حتیٰ کہ یہ بھی کہا کہ کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد نہیں تھے؟ کیا وہ غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علمبردار نہیں تھے؟ اس کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص نے قبلہ رو ہو کر ہاتھ بلند کر کے یوں دعا مانگی، اے اللہ یہ شخص تیرے ایک ولی کو گالی دے رہا ہے، یا اللہ یہ مجمع ختم ہونے سے پہلے تو اپنی قدرت کا کرشمہ دکھا دے اور لوگ تیرے ولی کو گالی دینے والے کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ حضرت قیس کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم ابھی وہاں سے ہٹے نہیں تھے کہ اس سواری کی سواری بدک گئی، اس سواری نے اس آدمی کے سر کے بل پتھروں میں گرا دیا، جس کی وجہ سے اس کی کھوپڑی کھل گئی اور اس کا بھیجا باہر آ گیا اور وہیں پر وہ عبرتناک موت مر گیا۔ یہ روایت معاویہ بن ابی سفیان کے حکم پر جاری ہوئی تھی۔ اس کے حکم کے تحت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے خاندان کو اموی حکومت کی تمام مساجد میں جمعہ کے اور عیدین کے خطبوں کے دوران طعن و تشنیع اور لعنت کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ جب معاویہ نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو گورنر بنایا تو سعد بن ابی وقاص کو حکم دیا اور کہا کہ تمہیں کس چیز نے روکا ہے کہ تم ابو تراب یعنی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ پر سب و شتم نہ کرو؟ اس پر سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علی کے متعلق 3 ایسی باتیں سنی ہیں جس کے بعد میں کبھی بھی علی پر سب و شتم یعنی لعنت نہیں کہہ سکتا۔ وہ وجوہات بیان کرتے ہوئے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حضرت علی قرآن کے مطابق اہل بیت میں سے ہیں جن کو اللہ نے تمام برے عناصر سے پاک کر دیا ہے۔
پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق سیدنا علی کا تعلق ان سے ایسا ہی ہے جیسے ہارون علیہ السلام کا تعلق موسیٰ علیہ السلام سے تھا۔ پیغمبر اسلام نے جنگ خیبر کا پرچم علی بن ابو طالب کو ہی عطا کیا تھا اور اللہ نے ان کو فتح سے نوازا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاویہ بن ابی سفیان سے کہا کہ اگر تم میری گردن پر آرا بھی رکھ دو کہ میں علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و شتم کروں تو تب بھی میں کبھی علی پر سب و شتم نہیں کروں گا۔ جب عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے تب انہوں نے سب و شتم حضرت علی کی روایت کو ختم کیا، تاہم ابن جریر طبری لکھتے ہیں کہ سب علی کی یہ روایت خلافت امویہ کے سقوط پر ہی ختم ہو سکی۔ معاویہ بن ابی سفیان سے ممبروں پر علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو سب و شتم کرنے کے حکم سے قبل حضرت علی المرتضیٰ نے اپنے اصحاب کو جنگ صفین میں معاویہ بن ابی سفیان کو سب و شتم کرنے اور برا بھلا کہنے سے منع فرما دیا تھا اور اسی عمل کی نہیں کی تھی۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج میں سے حجر بن عدی اور عمر بن حمق نے معاویہ اور اہل شام پر لعنت کی اور برا بھلا کہا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں ایسا کرنے سے روکا تو انہوں نے پوچھا کیا ہم حق پر نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ ہم حق پر ہیں اور وہ باطل ہیں، لیکن پھر بھی میں گالم گلوچ کرنے کو پسند نہیں کرتا ہوں، شاید وہ لوگ حق پر آ جائیں۔ نہج البلاغہ میں آیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ صفین کے موقع پر اپنے ساتھیوں میں سے چند آدمیوں کو سنا کہ وہ شامیوں پر سب و شتم کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ تم گالیاں دینے لگو۔ اگر تم ان کے کرتوت کھولو اور ان کے صحیح حالات پیش کرو تو یہ ایک ٹھکانے کی بات اور عذر تمام کرنے کا صحیح حق اور طریقہ کار ہوگا۔ تم گالم گلوچ کی بجائے یہ کہو کہ خدایا ہمارا بھی خون محفوظ رکھ اور ان کا بھی محفوظ رکھ، اور ہمارے اور ان کے درمیان میں اصلاح کی صورت پیدا کر اور انہیں گمراہی سے ہدایت کی طرف لا، تاکہ حق سے بے خبر حق کو پہچان لیں اور گمراہی و سرکشی کے شیدائی اس سے اپنا رخ موڑ لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو 60 سال تک ممبروں نشستوں میں واعظ و نصیحت اور خطبہ کے دوران اور درس و تدریس کے ذریعے خطبہ اور محدثین کے درمیان معاویہ بن ابی سفیان کے حکم سے برا بھلا کہا جاتا رہا، اور یہ سلسلہ اس قدر مفید اور مؤثر ہوا کہ کہتے ہیں کہ ایک دن حجاج بن یوسف نے کسی مرد سے غصہ میں بات کی، اور وہ شخص قبیلہ بنی ازد کا رہنے والا تھا۔ اس نے حجاج بن یوسف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے حجاج بن یوسف، مجھ سے اس انداز سے بات نہ کرو، ہم بافضیلت لوگوں میں سے ہیں۔ حجاج بن یوسف نے اس کے فضائل کے متعلق اس سے سوال کیا تو اس نے جواب دیا کہ ہمارے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ ہم سے تعلقات اور راہ و رسم بڑھائے تو سب سے پہلے ہم اس سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا وہ ابو تراب یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوست رکھتا ہے یا نہیں۔ تاریخی روایات کے مطابق معاویہ اور حضرت امام حسن علیہ السلام کے درمیان صلح کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی رکھی گئی تھی کہ ممبروں سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر لعنت اور سب و شتم نہیں کیا جائے گا۔ تاریخی مصادر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سب و شتم کرنے والوں میں معاویہ، مروان بن حکم، مغیرہ بن شعبہ کے نام مذکور ہیں۔ فضائل امام علی علیہ السلام کے نقل کرنے پر عمومی پابندی، ان سے نقل روایت کی ممنوعیت، حضرت علی علیہ السلام کو اچھے الفاظ سے یاد کرنے سے روکنا اور بیٹوں کے نام علی کے نام سے رکھنے سے منع کرنا اور دیگر اقدامات میں سے ہیں جو امام علی علیہ السلام کے خلاف کیے گئے۔ حضرت علی علیہ السلام کو سب و شتم کرنے کا یہ سلسلہ تقریباً 60 سال عمر بن عبدالعزیز کی خلافت کے زمانے تک جاری رہا۔ اس نے خلافت ملنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر سب و شتم اور لعنت کو رکوانے کے لیے اپنے تمام والیوں کو حکم صادر کیا۔ چنانچہ 8ویں صدی ہجری کا مورخ ابن خلدون نقل کرتا ہے کہ بنو امیہ مسلسل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر لعن کرتے تھے، یہاں تک کہ عمر بن عبدالعزیز نے تمام اسلامی علاقوں میں خطوط لکھ کر اسے روکنے کا حکم صادر کیا۔ اکثر روائی کتب میں ام سلمہ سے مروی اور روایت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق علی کو گالی دینا مجھے گالی دینا ہے، اور دیگر نسخوں میں اسے خدا کو سب کرنے کے مترادف قرار دیا ہے۔ علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں ام مسلمہ سے مروی روایت کی ہے اور اس کے علاوہ دیگر روایات بھی اس باب میں نقل کی ہیں۔
حجاج ابن یوسف نے محمد بن قاسم کو لکھا کہ حضرت عطیہ بن عوف کو طلب کر کے ان سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و شتم کرنے کا مطالبہ کرے، اور اگر وہ ایسا کرنے سے انکار کر دیں تو ان کو 400 کوڑے لگا کر ان کی داڑھی اور بال مونڈ دیے جائیں۔ محمد بن قاسم نے ان کو بلایا اور مطالبہ کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و شتم کریں۔ عطیہ بن عوفی نے اس سے منع کیا تو محمد بن قاسم نے ان کی داڑھی منڈوا دی اور ان کو 400 کوڑے لگوائے۔ اس واقعہ کے بعد وہ خراسان چلے گئے۔ وہ حدیث کے سکہ راویوں میں سے ایک تھے۔ محترم ساتھیوں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں سچا اور پکا محب اہل بیت بنائے اور سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا